بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ میمند ایجنسی میں ایف سی کے 23 مغوی اہلکاروں کے قتل کے بعد حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ طالبان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو 23 ایف سی کے جوان تھے ان کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے حکومت کے مختلف ادارے طالبان کے زیر حراست قیدیوں کو قتل کر کے سڑکوں پہ ان کی لاشیں پھینک رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف سیکورٹی فورسز کے ذرائع نے طالبان کے اس دعوے کو مکمل طور پہ جھوٹ قرار دیا ہے، اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ لیکن اس دعوے کو کوئی مسترد نہیں کر سکتا کہ یہ جو 23 جوانوں کا قتل ہے اس کی وجہ سے امن مذاکرات کے لیے بہت سے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، اور آج دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کی ایک ملاقات ہونی تھی، وہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ تو اب ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہے اور وہ سیز فائر جس کا پوری قوم کو انتظار تھا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہیں جناب رستم شاہ میمن صاحب، اور جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہیں مولانا یوسف شاہ صاحب، دونوں ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہاں پہ اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عباس خان آفریدی صاحب، وفاقی وزیر ہیں، ان کا تعلق قبائلی علاقے سے ہے، اور جناب زاہد حسین صاحب آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے یوسف شاہ صاحب، میں آپ سے بات کروں گا، لیکن آپ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تحریک طالبان میمند ایجنسی کا وہ گروپ جس نے کہ کل رات کو ایف سی کے 23 اہلکاروں کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا، یہ وہ گروپ ہے جس نے کہ پچھلے سال بھی جب حکومت اور طالبان میں مذاکرات شروع ہوئے تھے تو پچھلے سال بھی اس گروپ کی طرف سے ان مذاکرات کی مخالفت کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ حکومت آئین کا نفاذ چاہتی ہے جبکہ ہم شریعت چاہتے ہیں۔ اور یہ جو دی نیوز میں جیو نیوز کے حوالے سے ان کی ایک خبر شائع ہوئی تھی، وہ اس کا میں آپ کو کلپ دکھا رہا ہوں، اس کا ایک میں آپ کو عکس دکھا رہا ہوں کہ 27 ستمبر 2013 کو بھی عمر خالد خراسانی جو ہے اس نے جو حکومت اور طالبان کے درمیان پچھلے سال مذاکرات ہو رہے تھے ان کی مخالفت کی تھی۔ آج جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں یوسف شاہ صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ کل تک ہم جنگ بندی کے مرحلے میں نہایت قریب پہنچ گئے تھے، ہمیں بھی میمند ایجنسی کے اس واقعے پر افسوس ہے، اور اگر مشترکہ اجلاس ہوتا تو ہم باہم مل کر تحقیقات کرنے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام اور ملک میں امن کی مکمل بحالی کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے۔ اچھا یوسف شاہ صاحب، آپ نے جو آج دوپہر کو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں آپ نے بھی افسوس ظاہر کیا جو بھی ہوا 23 جوانوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ ایک سیز فائر کے بہت قریب تھے، طالبان کے ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم واقعی سیز فائر کے بہت قریب تھے۔ تو جب سب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے تو اچانک ان 23 افراد کو شہید کر دیا گیا، اور یہ قیدی تھے، ان کی حراست میں تھے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو 23 جوانوں کا قتل ہے یہ امن کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ عامر میر صاحب۔ دیکھیں، آج دونوں کمیٹیوں کا اجلاس یہاں مقرر تھا ہمارے کمیٹی کے سربراہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کی رہائش گاہ پر، اور عین موقع پر وہاں سے پیغام آیا کہ اجلاس میں ہم نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ تو مولانا صاحب نے اس کے بعد بھی اصرار کیا کہ دیکھو اب تو ہمارا بیٹھنا فرض عین ہے، ایسے واقعات کو روکنے کے لیے تو ہم نے مذاکرات کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اگر ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو ظاہر ہے یہ واقعات رونما ہوں گے، لیکن ہم نے اس کو روکنا ہے، آپ آ جائیے اور ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ بہرحال وہ تشریف نہ لا سکے، ہماری کمیٹی کا اجلاس یہاں حضرت مولانا کی صدارت میں منعقد ہوا، اور ہم نے اس بات پر تفصیل سے غور کیا اور وہاں بھی رابطے کیے، طالبان کے رہنماؤں سے بھی، سیاسی شورا سے بھی ہم نے رابطے کیے اور یہ وضاحت ان سے طلب کی۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم رابطے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں کے ذمہ داران سے، لیکن ابھی تک ہمارا رابطہ نہیں ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے واقعات جو رونما ہوتے ہیں وہ تو اس کے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جی یوسف شاہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے طالبان کی سیاسی شورا کے لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم میمند ایجنسی کے ساتھیوں سے رابطہ کر رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 23 ایف سی اہلکار شہید کیے گئے یہ طالبان کی جو سیاسی شورا ہے
اس کی مرضی سے قتل نہیں ہوئے؟ انہوں نے تو یہی کہا تھا، ان کے ترجمان نے بیان بھی یہی دیا تھا پہلے، اور پھر انہوں نے وضاحتی بیان جو جاری کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ تک پہنچا بھی ٹھیک ہے، ہوگا۔ لیکن شاہ صاحب، بیانات دیکھیں۔ شاہ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو بار بار ٹوک رہا ہوں، لیکن اس وقت واقعہ بہت بڑا ہے، سوال بہت زیادہ ہیں۔ اگر طالبان کی سیاسی شورا ان 23 ایف سی اہلکاروں کی شہادت سے آگاہ نہیں تھی تو پھر جو میری انفارمیشن ہے، جو سیاسی شورا کے سربراہ قاری شکیل صاحب ہیں، ان کا تعلق بھی میمن ایجنسی سے ہے، اور وہ بھی اسی میمن ایجنسی کے اسی گروپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے جس گروپ نے یہ 23 اہلکاروں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قاری شکیل صاحب کا اپنے گروپ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ دیکھیں اب جی، جب ہمارا ان سے تفصیل سے بات ہو جائے، ابھی تفصیلات سے وہ ہمیں آگاہ کریں گے۔ یہی مولانا صاحب نے ان سے وضاحت طلب کیا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، تو ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو جواب دیں گے، تو اسی کا انتظار ہے۔ بہرحال اندازہ ہمیں تو نہیں ہو رہا ہے، ہم تو اپنا مشن جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ حکومتی کمیٹی سے بھی یہی درخواست کی ہے کہ دیکھو کراچی کا واقعہ بھی درمیان میں آ گیا، لیکن جب ہم آپس میں بیٹھ گئے تو ایک سلسلہ ہم نے روانہ کیا اور الحمدللہ اینڈ تک ہم پہنچ گئے۔ آج اسی لیے ہم نے بلائے تھے، اور رات کو 10 بجے ہم نے کمیٹی کا اجلاس طلب کیا۔ رات 10 بجے میں نے سب حضرات کو اطلاع کی کہ آپ تشریف لائیں، کیونکہ ہمیں وہاں سے ایک پیغام آیا تھا اور وہ پیغام یعنی بالکل فائنل پیغام تھا، لیکن بہرحال یہ بدقسمتی سے یہ واقعہ سامنے آ گیا۔ تو ہم تو ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں، حکومتی کمیٹی سے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ رستم شاہ محمد صاحب کے بھی خیالات سنیں گے، ہم نے ان سے بھی بات کی ہے، باقی حضرات سے بھی بات کر رہے ہیں کہ کسی طرح ضرور ہم کسی وقت بیٹھ جائیں اور یہ صبر اپنا جاری رکھ سکیں۔ اچھا رستم شاہ محمد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو محمد ایجنسی میں جو اتنا بڑا واقعہ پیش ہے، کیا اس کے بعد بھی جو مذاکرات سے کوئی ہمیں امید وابستہ کرنی چاہیے یا مذاکرات اب ناکام ہو چکے ہیں؟ جب تک کوئی ڈرامائی تبدیلی نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈیڈ لاک تک پہنچ گئے ہیں، بلائنڈ ایری تک پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں کوئی اس وقت رستہ نظر نہیں آتا جب تک وہ انکنڈیشنل سیز فائر کا اعلان نہ کریں اور جذبہ خیر سگالی کے طور پہ ایک دو جو بڑے بڑے ان کے پاس قیدی ہیں، سلمان تاثیر صاحب کے بیٹے، ڈاکٹر اجمل یا گیلانی صاحب کے بیٹے، ان میں سے ایک دو یا تینوں کو رہا کر دیں، تو اس صورت میں اس پروسیس کو بیک آن ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر دیکھیے کل 23 آدمیوں کو مارا گیا، ان کی ذمہ داری قبول کی گئی، تو پھر ہمارے لیے اس پروسیس کو جاری رکھنا ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ رستم شاہ صاحب، آج آپ کے لہجے میں کافی ہمیں مایوسی کی جھلک مل رہی ہے، کیا اس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ اگر طالبان نے کل تک سیز فائر نہ کیا تو پھر یہ جو مذاکرات کا عمل ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ تحریک طالبان میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ فائر بندی ہو اور بات چیت شروع ہو جائے اور ایشوز پر بات کی جائے اور اعتماد کی فضا قائم کی جائے۔ وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، یہ جو مولانا صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ سیز فائر پہ تقریباً اصولاً وہ راضی ہو گئے تھے۔ اب ان کے میکینزم کہ کیسے اس کو کریں، کون سا پروسیجر استعمال ہو، کیسے کیا، کیسے اعلان کیا جائے، کن حالات میں اعلان کیا جائے، وہ صرف باقی تھا۔ باقی سیز فائر پہ ان کا اصولاً اتفاق ہو گیا تھا۔ لیکن یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے محمد ایجنسی والا، یہ ایک شٹر کر رہا ہے سارے پروسیس کو، یہ ایک پروسیس کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش ہے۔ تو ان حالات میں اب دیکھیں کہ فوج کا جو مورال ہے اس کو بھی سولجرز کا جو مورال ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ حکومت کو سارے جو حالات ہیں اس کا احاطہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد حکومت فیصلہ کرتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی ڈرامائی تبدیلی نہ ہو جائے، کوئی ایسے ایکسٹرا آرڈینری جسچر ان کی طرف سے نہ آئے، تو اس پروسیس کو چلانا اب بہت ہی مشکل ہو رہا ہے۔ جی زاہد حسین صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پروسیس ابھی چلے گا یا کل تک یہ پروسیس ختم ہو جائے گا؟ میرے خیال جو رستم شاہ محمد صاحب نے بات کی ہے وہ صحیح ہے کہ جو جس راستے پہنچ گیا وہ تو ڈیڈ اینڈ ہے، اور ڈیڈ اینڈ سے اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جبکہ کوئی
کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی واقعہ ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہونے جا رہا ہے. سب سے بنیادی آپ کو سیز فائر کا کوئی امکان نظر نہیں آ مجھے رہا؟ سیز فائر کا کوئی نہیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیز فائر کی باتیں تو بہت پہلے سے ہو رہی ہیں، لیکن سیز فائر میں تو اس لفظ کے بھی اختلاف رکھتا ہوں کہ سیز فائر جو کہا ہے نا، سب سے بنیادی چیز اس ملک کا مسئلہ دہشت گردی بند کی جائے. سیز فائر تو اس وقت ہوتی ہے جب دو فوجیں جو ہیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہوں تو وہ سیز فائر کہلاتی ہے. یہ اس قسم کی صورتحال نہیں ہے. تو اب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کی کوئی واقعات کمی بھی نہیں آئی ہے، آپ دیکھیں جب سے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے، اور کچھ واقعات کی کچھ کارروائیوں کی جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے براہ راست جو ہے اس کی رسپانسبلٹی لی، لیکن بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے ان کی ذیلی تنظیموں نے کیے ہیں. تو ذیلی اگر تنظیمیں کر رہی ہیں اور یہ کہا جائے کہ ان کا ٹی ٹی پی سے کوئی واسطہ نہیں تو یہ غلط بات ہوگی. جیسے کل جو ہے وہ مومن برانچ نے جو ہے یہ قبول کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے 23 فوجیوں کو مارا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پھر بومن ایجنسی کے جو خالد عمر صاحب ہیں، کیا وہ تحریک طالبان کے جو شورا کے ممبر نہیں ہیں؟ اگر وہ ممبر ہیں تو اس کا مطلب ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ دوسری ایک اور بات بھی یہ ہے کہ کراچی کا واقعہ آپ دیکھیں، اس کو یہ تو کل کا واقعہ ہے جہاں پہ جو ہے 23 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، لیکن کراچی کا جو واقعہ تھا وہ تو براہ راست ٹی ٹی پی نے جو ہے قبول کیا تھا اس کی ذمہ داری، جس میں 13 جو ہے آپ کے پولیس. اچھا، ٹی ٹی پی والے جو یہ بات کرتے ہیں زاہد صاحب، انہوں نے اپنے نام دیے ہیں کچھ لوگوں کے کہ جی ان کو 28 جنوری سے لے کے اور 14 فروری کے درمیان ہمارے بہت سے لوگوں کو کسٹڈی میں مار دیا گیا. تو یہ کہتے ہیں جی کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے گروپ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو حکومت کے بھی بہت سے ادارے اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں. میں خیال یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر دیکھیں یہ تو یہ کہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی کوئی ثبوت اس طرح سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں فرق ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ ایک دہشت گرد تنظیم اور ایک ریاست کے جو ہے ان پہ تو ہمیں تفریق کرنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ کراچی میں جو ہے کوئی اس قسم کی کارروائی رینجرز کی یا پولیس کی نہ ہو تو وہ تو عجیب سی بات ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ جو لوگ وہاں کے آپ کی لا انفورسمنٹ ہے اپنے لوگوں کا تحفظ نہیں کر سکتی ہے تو پھر وہ کس کام کی ہے؟ تو یہ کہا جائے کہ جی وہاں پہ تو آپ کو تو اجازت ہے کہ آپ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے رہیں اور ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میرا خیال یہ کہ ایک جواز بنایا گیا ہے، اور آپ نے جیسے شروع میں پڑھا تھا کہ جو لوگ شروع سے مخالفت کر رہے ہیں اس مذاکرات کی تو اب جو ہے ان کی ذہن میں اس وجہ سے تو تبدیلی نہیں آئی ہے کہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو چلے میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سوابی میں لوگ مار کے پھینکے گئے تھے ان میں سے ایک زندہ بچ گیا اور اس نے پھر واپس جا کے ساری صورتحال اپنے ساتھیوں کو بتائی، جس کے بعد یہ حملے شروع ہوئے، لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ثبوت نہیں ہے. اچھا عباس آفریدی صاحب، اب آپ وفاقی حکومت کے وزیر ہیں، کابینہ کے رکن ہیں، ایک طرف آپ کی مذاکراتی کمیٹی ہے وہ بھی دباؤ میں لگ رہی ہے، آپ پر امید ہیں یا نہیں؟ آپ کا تعلق بھی قبائلی علاقے سے ہے، کوئی آپ کو امید نظر آ رہی ہے اس عمل سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک اچھی سوچ کے ساتھ یہ بات چیت شروع کی اور ساری پارٹیوں نے مینڈیٹ بھی دیا اور گورنمنٹ نے اسی سوچ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آگے چلتی رہی اور مختلف واقعے ہوئے جس کے طالبان نے اون نہیں کیا جو شروع میں ہوتے رہے. اس کے بعد کراچی کا واقعہ ہوا اور انہوں نے اون کیا. اس کے بعد تو تھوڑا تناؤ پیدا ہوا، ایک سسٹم آیا جس میں کچاؤ آیا، پارٹیوں کے لیے بھی مشکلات ہوئی، دونوں کمیٹیوں کے لیے. ابھی یہ جو واقعہ، ایک تو میں ان دونوں واقعوں کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ بہت ہی ناجائز اور ظلم ہوا. واقعات نہیں ہے، دہشت گردی کے یہ جو دونوں واقعات ہیں اس کی بھرپور ہم مذمت. یہ دہشت گردی ہے کیونکہ اس کی اسلام اور شریعت بھی اجازت کوئی بھی نہیں دیتا اور کسی ایک انسان کی بھی نہیں دیتا نا، اور یہ تو ہماری اسٹیٹ کے خلاف ہے. لیکن اس کے ساتھ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت ان کو اطلاع دی گئی تو اس کا مطلب ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ طالبان میں سپلٹ صاف نظر آ رہا ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کریں، ابھی تک ہمیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے بات چیت ہو رہی تھی وہ اسے ان کو علم نہیں تھا کہ یہ جو واقعہ ہو گیا. تو میرا تو یہ ہے کہ اس کا ایک ہی ابھی علاج ہے کہ جو طالبان ہیں کہ وہ فوراً سیز فائر کا اعلان کریں، کیونکہ گورنمنٹ جتنا آگے جا سکتی تھی، جتنا اس کو اپنے قوم کا پریشر لے سکتی تھی وہ انہوں نے لیا. اور بات چیت کا سلسلہ، اور وہ کیوں لیا اس کو بھی دیکھنا چاہیے. وہ اس لیے لیا گیا جو ہمارا علاقہ ہے اس کی ابھی تک پچھلے 8 سال سے ہمارے آئی ڈی پیز مختلف شہروں میں پڑے ہیں، کراچی سے لے کے لاہور تک پڑے ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ نے یہ سب کچھ کو دیکھا کہ وہاں اور لوگ، عام لوگ وہاں فوت نہ ہو، اس لیے آپریشن نہ ہو، لوگوں کا اور نقصان نہ ہو. اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے بات چیت کا راستہ کیا کہ یہ بھی اپنے لوگ ایک ٹیبل پہ آ کے بات چیت ہو. تو آج بھی ہم نے واضح دیکھا کہ انہوں نے کہا ہم تو ان کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہے.
تو ایک چیز تو واضح ہے کہ آپس میں انتشار آ گیا ہے، ان میں سپلٹ آ چکا ہے. تو اور مجھے اور اس کا دوبارہ بات چیت شروع کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ طالبان کی طرف سے فوراً سیز فائر کا ہے اور شاید اور کچھ لوگوں کو وہ ریلیز کرے، جس سے ایک اعتماد کی فضا بحال ہوگی اور اس اعتماد پہ دوبارہ سفر کرنا آسان ہوگا. اور جو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید ان کے کہنے پہ ہوا ہے تو وہ تاثر بھی ختم ہو جائے گا کہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں بات چیت وہ بھی نمایاں ہو جائیں گے اور ایک پیس پروسیس دوبارہ شروع ہو جائے گا. اچھا یوسف شاہ صاحب، آپ نے رستم شاہ میمن صاحب کی بات سنی ہے، وہ کافی حتمی انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر طالبان نے سیز فائر کا اعلان نہ کیا اور کچھ جو غیر عسکری قیدیوں کی تحویل میں ان کو رہا کرنے کا اعلان نہ کیا تو پھر یہ مذاکرات کا عمل آگے نہیں چل سکتا. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اگر کل تک طالبان کی طرف سے سیز فائر کا اعلان نہیں ہوتا تو پھر ہمیں تو یہ لگ رہا کہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی خود ہی مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دے گی. دیکھو حامد میر صاحب، یہ انتہائی مشکل کام ہے اور جس وقت اس کمیٹی کا اعلان کیا گیا تو اس وقت بھی ہم سمجھ رہے تھے یہ خطرات، یہ مسائل، یہ مشکلات ہمارے سامنے تھے اور ہم سمجھ رہے کہ انتہائی مشکل کام ہے. ہم نے اس سے بھی یہ گزارش کیا ہے کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے. دیکھیے وزیر اعظم صاحب سے بھی یہی گزارش کریں گے اور جو اعلیٰ قیادت ہے اسے بھی حکومت کے اس سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ ہم نے سالس بالخیر کا کردار ادا کرنا ہے. ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمیں اتنا کرنا چاہیے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے. کم از کم آپس میں بیٹھنا، کم از کم اس کے لیے راستہ بنانا، یہ تو ہم سے ہو سکتا ہے نا. باقی تو وہ بھی رابطہ کار ہے، ہم بھی رابطہ کار ہے. ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں، ہمارے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے. ہم تو درمیان میں سالس بالخیر کی کردار ادا کر رہے ہیں. یوسف شاہ صاحب، آپ کو کیسے پتا ہے کہ جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ آپ نے اعتراف کر لیا قوم کے سامنے کہ آپ بے اختیار ہیں، لیکن حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے بے اختیار ہونے کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ تو ہمیں روز اول سے معلوم ہوا ہے جی. 6 تاریخ کو انہوں نے ہم سے ایک ڈیمانڈ کی اور ہم نے ان سے ایک ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا کہ ہم طالبان سے ملنا چاہتے ہیں براہ راست. ہم نے طالبان سے بات کی، طالبان نے کہا اہلا و سہلا، جب بھی یہ سرکاری کمیٹی آنا چاہتی ہے تو ہم حاضر ہیں. جبکہ ہم نے ان سے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف DGI سے یہ ہماری کمیٹی بھی ملنا چاہتی ہے. ابھی تک انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، بلکہ غالباً پھر بعد میں بتایا بھی کہ شاید ابھی تک ہمارا بھی ان سے کوئی طے نہیں ہوا ہے ملاقات وغیرہ. تو اس لیے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ رستم شاہ صاحب ان کے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے. رستم شاہ صاحب، یہ یوسف شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بے اختیار ہیں اور جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہے وہ بھی بے اختیار ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی میڈیا ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بے اختیار ہیں یا ہم با اختیار ہیں. جو اصلی مسئلہ ہے، جو مقصد ہے، جس اخلاص کے ساتھ وزیر اعظم نے اس انیشیٹو کو لانچ کیا، جس مقصد کے لیے لانچ کیا کہ 16 لاکھ لوگ جو ٹرائبل ایریا سے باہر ہیں واپس چلے جائیں، انفراسٹرکچر بحال کیا جائے، وہاں کی مزری اور سفرنگ کو ختم کیا جائے، وہاں پہ ہارمونی اور پیس کو بحال کیا جائے. ہمیں اس مقصد کی طرف آگے بڑھنا ہے. جو اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب خود ہر دوسرے دن ہم سے ملتے ہیں تو اس سے زیادہ اختیار کی بات نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اس مقصد کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر کوئی ایسے اوورچر دیں، کوئی ایسے جسچر کریں تاکہ اس پروسیس کو ہم دوبارہ ریوائیو کر سکیں، یہ سب کے لیے بہتر ہے، اس علاقے کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، اداروں کی بحالی کے لیے. ورنہ پھر آپ کو معلوم ہے حامد میر صاحب کہ اگر کوئی دوسرا آپشن اختیار کیا گیا تو اس کے نتائج اس سے بھی زیادہ بھیانک نکلیں گے. آپ دیکھیں کہ سارے ٹرائبل ایریا میں جہاں جہاں بھی آپریشن ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے. ملاکنڈ کے آپریشن میں 30 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے. جو اس سے زیادہ کولیٹرل ڈیمیج اور کیا ہو سکتا ہے کہ 30 لاکھ لوگ جو ہیں 1 مہینے کے اندر اندر بے گھر کر دیے جائیں. تو ان چیزوں کا کاسٹ ہوتا ہے، ان چیزوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. آیا قوم، معاشرہ اور ملک اور قبائلی عوام اس قیمت دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے، لیکن جو آبجیکٹو ریئلٹیز ہیں ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جو کل کا واقعہ ہے انتہائی سیریس واقعہ ہے، اس لیے جب تک اس کی مذمت میں کچھ کہا نہ جائے، جب تک اس کو واش آؤٹ کرنے کے لیے کوئی ٹینجبل کانکریٹ سٹیپس نہ لیے جائیں تو بات چیت جاری رکھنا پھر واقعی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا.
اچھا، یہ بڑی اہم بات کی ہے رستم شاہ میمن صاحب نے کہ اب اگر یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا ہے تو اس کا انحصار صرف اور صرف طالبان کی طرف سے ایک اعلان جنگ بندی پر ہے. اگر وہ اعلان جنگ بندی کرتے ہیں کل تک یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تک تو شاید یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر کل تک انہوں نے یہ اعلان نہ کیا تو کل جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے گا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. زاہد حسین صاحب، وقفے سے پہلے رستم شاہ میمن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور مذاکرات کی جگہ پہ آپریشن شروع ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ تباہی آئے گی. شاید ان کا اشارہ پچھلے آپریشنز کی طرف ہے جن کے بعد ابھی تک امن قائم نہیں ہوا. دیکھیں، کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی ریاست جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جو ہے آپریشن نہیں کرتی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ نہ کیا جائے اور ریاست اپنی جو ہے جو اپنی اتھارٹی ہے وہ اس کی کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے چل کے جو لوگوں کی جو ہے حفاظت یا اس کی سیکیورٹی کے جو تقاضے وہ پورے نہیں ہو سکتے ہیں. سوات کی ایک مثال دی جاتی ہے. دیکھیں، سوات میں آپریشن کب ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 معاہدے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ریاست نے ان تمام آپشنز کو استعمال کیا تو جا کے آپریشن ہوا. میں اور آپ بھی جاتے رہے وہاں سوات میں، تو ہم نے وہ بھی وقت دیکھا تھا جبکہ 2009 میں جب آپریشن جب ایگریمنٹ پیس ایگریمنٹ کے بعد وہاں صورتحال کیا بن کے آئی تھی. وہاں اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہاں پہ ان کی قبضہ ہو چکا تھا. وہ لاشوں کو دیکھا تھا، میں نے بھی دیکھا تھا چوراہوں کے اندر جو لٹکائے جاتے تھے. اس کے بعد میں نے جب ان سے بات چیت ہوتی تھی یا ان کے انٹرویوز کرتے تھے تو وہ کھلے عام یہ بات کرتے تھے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپریشن کیا گیا، آخری ایک ذریعہ استعمال کیا گیا، یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو وہاں سے ہٹنا پڑا، لیکن آج سوات کی صورتحال جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو کہ آپریشن سے پہلے تھی. لیکن ہم اس وقت بات کریں ٹرائبل ایریا. اچھا، اب ٹرائبل ایریا میں آئیے. اب کیونکہ سوات کی مثال دی گئی تھی، ٹرائبل ایریا کی بات دیکھیں. یہ بات ہے کہ 2009 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ٹرائبل ایریا پہ تقریباً تمام علاقوں پہ ان کا طالبان کا قبضہ ہو چکا تھا. اگر آپ کو بھی یاد ہوگا وہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جانے کے لیے جو آپ کو ان کی جو ہے وہ چٹ لینی پڑتی تھی، اس کے بغیر آپ نہیں موو کر سکتے تھے. اور آپریشن یہاں پہ میں نے خود دیکھا تھا کہ پشاور کے تھوڑے سے باہر جو ان کے ٹریننگ کیمپ تھے جس کو میں نے اس کے متعلق لکھا بھی تھا، گیا بھی تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ٹرائبل ایریاز میں اگر آپریشن نہیں ہوتے تو آج آپ کا پورا خیبر پختونخوا جو ہے اس وقت ان کے قبضے میں ہوتا. اگر ساؤتھ وزیرستان میں ٹھیک ہے حالات بہت اچھے نہیں ہو گئے لیکن ساؤتھ وزیرستان میں اس سے بہت بہتر صورتحال ہے جو کہ آپریشن سے پہلے ہوئی تھی. اسی طرح سے باجوڑ اور مومن کی بات ہے کہ مومن تو آپ کا بالکل پشاور کے ساتھ ملا ہوا ہے، 410 کے ساتھ ملا ہوا ہے. اگر فرض کیجئے کہ وہاں جو بھی کنٹینمنٹ ہوئی ہے پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی ہے، یہ ایک لانگ پروسیس ہے، لیکن آج آپ کا پشاور جو ہے وہ آج اس حالت میں نہیں ہوتا جس میں آج ہے. تو 2009 کے جو آپریشن ہوئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک حد تک کامیابی ہوئی ہے. اچھا عباس افریدی صاحب، یہ جو واقعہ ہوا 23 ایف سی اہلکاروں کو شہید کیا گیا، کھلی دہشت گردی ہوئی، یہ واقعہ ہوا محمد ایجنسی میں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کیا جائے شمالی وزیرستان میں، تو آپریشن تو پھر محمد ایجنسی میں ہونا چاہیے. یہی تو بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم آپریشن کی بات کریں گے ہم نے آپریشن کہاں کہاں کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اس آئی ڈی پیز جو اب تک آئے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سسٹم جو قبائل میں آیا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں، جو خراب ہو گئے، ہم اور لوگوں کو بھی بھٹکا دیں کہ اور بھی اسی راستے پہ جائیں. یہ ایسی باتیں نہیں ہے. یہ ابھی ٹھیک ہے گورنمنٹ نے اپنے انیشیٹو لے لیے، بہت اچھی شروعات ہوئی، اچھا فیصلہ ہوا. ابھی ان کے سائڈ سے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کا رسپونس دے اور فوراً سیز فائر کا اعلان کریں. پلس دیکھیں آپریشن کرنا بہت آسان بات ہے کہ آپریشن کر لیں. میں بھی لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو آئی ڈی پیز آئے ہیں، آپ نے مختلف پروگراموں میں ان کو دکھایا، آپ نے اسلام آباد میں بھی اس دن دکھایا، تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ ان کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے، ان کو واپس بھیجنے کے لیے کیا کیا گیا ہے، ان کو واپس وہاں بھیج کے کیا کیا جائے گا، ان کے اس کے آنے والے یہ ویکیوم جو آیا تھا رشیا وار سے اب تک، تو پوری قوم یہ چیز اس حال تک پہنچی، تو اس کے بعد دوبارہ ہم کس حال پہ پہنچیں گے، کس حال تک یہ ملک پہنچے گا. سوچنے کی بات یہ ہے، دیکھیں آپریشن بول دینا یا بات چیت کر لینا یہ نہیں.
ہم نے اس چیز کو، اس ملک کو امن کا گہوارہ کس طرح بنانا ہے، تو ہم نے اس کو جس طرح بنانا ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ جو اس وقت بات چیت ہے گورنمنٹ نے بہت اچھی سوچ سے لی اور انہوں نے اس کا جواب غلط طریقے سے دے دیا، اور وہ بھی صاف ہو گیا، پتہ چل گیا کہ جن سے بات چیت ہو رہی تھی وہ اس چیز سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو جو بات چیت کرنا چاہیے ان کے ساتھ تو بات چیت ہونی چاہیے، جو کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے وہ تو بات کی بات ہے. یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ جو بات چیت کرنا چاہتا ہے صرف اسی کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور جو بات چیت نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ دوسری زبان میں بات کی جائے. لیکن یوسف شاہ صاحب، مجھے آپ سے کچھ تھوڑا سا ہٹ کے سوال کرنا ہے. میں تھوڑا سا ہٹ کے سوال کر لوں کیونکہ آپ ایک عالم دین بھی ہیں. اجازت ہے جی شاہ صاحب؟ اچھا شاہ صاحب، یہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے معروف عالم دین ہے مولانا فضل محمد صاحب. آپ بھی ان کو جانتے ہیں اور میں بھی ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. یہ ان کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتاب میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ بھی ایک عالم دین ہیں اور آپ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں استاد بھی ہیں. تو اس کتاب میں انہوں نے، اس کتاب کا نام ہے دعوت جہاد، فضائل، مسائل، واقعات. اور یہ جو مولانا فضل محمد صاحب ہیں، یہ بہت جو بڑے بڑے جو مجاہدین کے کمانڈر ہیں، یہ ان کے استاد بھی ہیں، اور بہت سے اس وقت جو ٹی ٹی پی میں بہت سے لوگ ہیں ان کے بھی یہ استاد ہیں. انہوں نے اپنی اس کتاب میں ایک پورا چیپٹر لکھا ہے، پورا ایک باب ہے اسیران جنگ کے احکام. اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صاف طور پہ انہوں نے حوالے دے کے کہا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا تھا کہ ہر مسلمان اپنے اپنے قیدی سے حسن سلوک کرے، ان کو کھلائے، ان کو ہر سہولت پہنچائے. چنانچہ جب قیدی مسلمانوں پر تقسیم ہو گئے تو صحابہ کرام نے ان کا بہت بڑا خیال رکھا، خود بھوکے رہے مگر اپنے قیدیوں کو کھلاتے رہے. اور اس کے علاوہ غزوہ بدر میں جو 70 قیدی تھے ان کا بھی ذکر کیا ہے. صرف 2 قیدیوں کو اس لیے مارا گیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. باقی قیدیوں کو مارا نہیں گیا بلکہ انہوں نے ایکسچینج بھی کیا، تبادلہ بھی کیا. تو یہ جو آپ ہی کے محترم بزرگ استاد ہیں مولانا فضل محمد صاحب، ان کی کتاب ہے. یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو قیدی ہوں آپ کے پاس ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. تو یہ جو محمد ایجنسی میں طالبان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 23 ایف سی کے قیدیوں کو شہید کر دیا جو کہ ان کی قید میں 3 سال سے تھے، کیا یہ اسلام کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں حمید میر صاحب، یہاں اس وقت ہم اس پوزیشن پر نہیں ہے کہ ہم فتوے لگائیں، نہ فتووں کا ٹائم ہے. جی آپ نے بھی دیکھا کہ 2010 سے انہوں نے رکھے تھے، ان کے ساتھ یقیناً حسن سلوک کر رہے تھے، اور ان کے ورثاء بھی اس بات پر گواہ ہے، ان سے رابطے میں تھے اور حسن سلوک بھی کر رہے تھے. تو یہ اب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن اس ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے. قرآن کہتے ہیں جاء فاسق بنبأ فتبینوا، ہم فتبینوا میں لگے ہوئے ہیں. ہم یہ وضاحت ان سے مانگ رہے ہیں، ہم یہ معلوم کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ واقعہ کیوں، یہ نوبت کیوں آئی ہے اور یہ کس طرح یہ واقع ہوا. تو جب تک ان کی طرف سے واضح جواب نہ ہونا تو یہاں ظاہر ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور وہ ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں لیکن اب بھی ٹیلی فونک رابطہ ان سے نہیں ہو پایا. میں نے بار بار کوشش کی. آج عصر کے بعد وزیرستان کا بالکل میڈیا جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، وہاں مواصلات کا نظام نہیں چل رہا ہے، درہم برہم ہو گیا ہے. تو جیسے بھی مولانا صاحب ہوگا تو مولانا صاحب میں آپ کو بالکل مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا کہ جب طالبان یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت کے ادارے ہیں حکومت کے کنٹرول میں نہیں اور ہمارے ساتھیوں کو غیر قانونی طریقے سے قتل کر کے لاشیں سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں، تو چلیں ٹھیک ہے جی، ہم مان لی بات کہ جی حکومت کے ادارے حکومت کے کنٹرول میں نہیں، تو وہ تو چلیں، وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جی یہ آپ امریکہ کے ساتھی ہیں. لیکن طالبان تو اسلام اور شریعت کی بات کرتے ہیں نا، تو میں تو شریعت کی بات کر رہا ہوں. شریعت جو انہوں نے کیا ہے شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ اپنے طلبہ کو شریعت کا سبق دیتے ہیں. دیکھیں جواب تو وہ دیں گے جس نے یہ کام کیا ہے، وہ بھی علماء، اور ہم نے ان سے جواب مانگا ہے اور یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ سوال جواب میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں میرے خیال میں امن کی طرف جانا چاہیے، اس رخ ہمیں تبدیل کرنا چاہیے. یہ ان باتوں سے اگر ہم اس طرح متاثر ہوتے ہیں، واقعات بڑا حادثہ ہے، بڑا واقعہ ہے، سب نے تسلیم کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ جس طرح عباس افریدی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. جو لوگ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور جو لوگ اس بات پر قائل ہو رہے تھے کہ ہم سیز فیئر کے لیے تیار ہیں، تو اس کے ساتھ میرے خیال میں بات کو جاری رکھنی چاہیے. جی زاہد حسین صاحب.
دیکھیں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جو بات چیت کرنا چاہے تو آپ کریں، لیکن جو اس کی بات چیت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. آپ اس کو ریاست کے برابر نہیں کھڑا کرتے ہیں، کوئی ٹی وی پہ تماشا نہیں بناتے ہیں، آپ اس کو پبلک اس میں نظروں پہ نہیں لے کے آتے ہیں. اگر کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے تو آپ کو مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی بات یہ آتی ہے کہ وہ ان شرائط پہ نہیں ہو سکتی ہے کہ جو کہ وہ کہیں کہ بھئی آپ حکومت جو ہے وہ اپنی جو اپنا ایک اتھارٹی ہے یا رٹ ہے اس کو ختم کر دے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی بات چیت ہو چکی ہے اور کچھ معاہدے جو ہیں وہ نہیں چلے اور کچھ ایک دو معاہدے چلے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ مذاکرات یہ ہو یا آپریشن ہو، یہ پورا جو ہے سلسلہ ہی غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ریاست اپنے جو اختیارات ہے، اپنی اتھارٹی ہے، اس کو ختم نہیں ہونے دے. ایک تو پہلی بات یہ آتی ہے. اس کے بعد اگر فرض کیجئے کچھ لوگ ان میں سے جو کہ فرض کیجئے جنہوں نے بغاوت بھی کی تھی، اگر وہ تیار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ان چیزوں کو ختم کریں اور پھر ایک مین اسٹریم میں آئیں، تو میرے خیال یہ کہ اسے خیر مقدم کرنا چاہیے. لیکن یہ جو ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ غلط ہے، جس کے نتیجے میں اور زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن پھیلتا ہے. جی یہاں پہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے مستقبل پر. حکومتی کمیٹی کے رکن رستم شاہ میمن صاحب اور طالبان کی کمیٹی کے رکن مولانا یوسف شاہ صاحب دونوں نے ہمارے ساتھ بات کی، اور رستم شاہ میمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی کرنا ہے طالبان کو کرنا ہے، وہ سیز فائر کا اعلان کریں گے تو مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے گا. اس وقت وقفے کے دوران میں کچھ اپنا پرانا ریکارڈ دیکھ رہا تھا تو ایک خبر میرے سامنے آئی. 13 جولائی 2011 کو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے 2011 میں دورہ کیا تھا محمد ایجنسی کا، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان آرمی اور ایئر فورس کے مشترکہ آپریشن کے بعد محمد ایجنسی کلیئر ہو گئی ہے. یہ میرے پاس ہے، لیکن صورتحال جو ہے وہ کچھ ہمیں مختلف نظر آ رہی ہے، اور ابھی بھی محمد ایجنسی میں ہمارے جو 23 ایف سی کے اہلکار ہیں ان کو شہید کیا گیا. تو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ہر قسم کا سوال اٹھانا ہمارا فرض ہے. اب زاہد حسین صاحب اس پہ ہم نے کافی بات کر لی، میں آپ سے ایک ذرا مختلف سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں. ایک طرف تو یہ ملیٹنٹس ہیں، انہوں نے ہاتھ میں گن اٹھائی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے خلاف آپریشن کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرو. لیکن پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بندوق اٹھا کے آپ کے ساتھ کوئی مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ وہ سیاسی نعرہ لگاتے ہیں، سیاسی جدوجہد کرتے ہیں. جس طرح کہ یہ بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں. ماما قدیر بلوچ کوئٹہ سے کراچی گیا، اب کراچی سے وہ اسلام آباد آ رہا ہے، اس وقت وہ گجرانوالہ گجرات کے درمیان ہے. لیکن ان کی بات بھی کوئی نہیں سن رہا، ان کا مسئلہ بھی سپریم کورٹ حل نہیں کر رہا، اور اب ان لوگوں کو اہل پنجاب سے بھی کچھ شکوے شکایتیں ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ ماما قدیر بلوچ جو لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ لانگ مارچ کر رہا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ اس وقت گجرانوالہ اور گجرات کے درمیان میں ہے. کچھ لوگوں نے تو ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، لیکن یہ جو اتنا بڑا سفر ہے، کافی دن سے ماما قدیر بلوچ پنجاب میں سفر کر رہا ہے، اس کے جذبات اور احساسات کیا ہیں ذرا سنیے. میں تو ان سب دوستوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ مسنگ پرسنز کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اللہ کرے ذمہ داران کو احساس ہو جس لیے یہ نکلے ہیں. ہم مکمل طور پہ یہ چونکہ گجرانوالہ میں داخل ہو چکے ہیں تو ہم گجرانوالہ کے علاقہ میں مکمل ان سے تعاون بھی کریں گے. تو ماما قدیر بلوچ ہے، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جو اس قافلے کو لے کے چل رہے ہیں. اور تمام بلوچ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور ایک ہی ملک میں رہتے ہیں. وہ کسی بھی برادری، کسی بھی فرقے، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارا سب کچھ، ہمارا امان، ہماری آن ہے. یہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور یہ کوئٹہ سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اکثریت جو ہم نے پنجاب کی دیکھی وہ ان کی عدم دلچسپی جو ہم دیکھے وہ انتہائی افسوسناک تھا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ایجنسیوں سے ڈرتے ہیں یہاں کے لوگ. ابھی جو ہم آ رہے ہیں اور راستے میں جا رہے ہیں، ایجنسی ہمارا پیچھا ہی کر رہے ہیں گاڑی میں، 4-5 آدمی ساتھی ہیں، ہمیں ڈرانے کی، دھمکانے کی، اور لوگوں کو جو ہمارا قافلہ ہے اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. زاہد حسین صاحب، اگر ماما قدیر بلوچ جو ہے، اگر اس کو انصاف مل جائے، سپریم کورٹ
جو بھی فیصلہ دیتی ہے لاپتہ افراد پہ، اگر اس فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے، نہ اس کو اتنا بڑا لانگ مارچ کرنے کی ضرورت پیش آئے. اب اگر اس کو انصاف نہیں ملے گا، یہ اسلام آباد سے واپس جائے گا اور جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، وہ کہیں گے دیکھا ماما قدیر بلوچ نے لانگ مارچ کر کے بھی دیکھ لیا، پھر بھی انصاف نہیں مل رہا، اس لیے بندوق اٹھاؤ. تو کیا ہم خود ایسے حالات نہیں پیدا کرتے جس سے لوگ بندوق اٹھانے پہ مجبور ہوتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں میرے ساتھ ایک بات یہ آتی ہے کہ بہت فرق کرنا چاہیے ان لوگوں میں جو کہ دہشت گردی کرتے ہیں، ان لوگوں میں جو کہ اپنے جمہوری حقوق کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک عام ایک انسانی حقوق کی بات ہے. بلوچستان میں جتنے لوگ جو لاپتہ ہیں، اگر ان کو بازیاب نہیں کیا جاتا ہے تو یقینی طور پہ ان میں جو ہے جو نیچرل سی چیز ہے کہ ان میں فرسٹریشن بڑھتی ہے. دیکھیں ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، جو ہے جلوس نکال رہے ہیں، اپنے خیالات کا وہ کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی امن کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر اس کی بات بھی نہیں سنی جاتی ہے تو اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. اگر ہم یہ صورتحال جو بلوچستان میں بن کے آئی ہے، اگر اس کا براہ راست اس کے جمہوری حقوق کے ساتھ تعلق بن کے آتا ہے، انسانی حقوق کے ساتھ تعلق بن کے آتا ہے، تو ہمیں بہت فرق کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کے حقوق سلب ہوئے ہیں وہ اگر اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور اگر ہم اس کی آواز نہیں سنتے ہیں تو اس کے نتائج یقینی طور پہ خراب ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے رہے مشرقی پاکستان کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے اور بلوچستان کی بھی مثال اپنے سامنے یہاں موجود ہے کہ جب بھی کسی علاقے کے حقوق پامال کیا جاتا ہے تو ایک انتہا پسندی بھی وہاں بڑھتی ہے جس کو پھر قابو کرنا مشکل ہوتا ہے. جناب عباس افریدی صاحب، آپ کے والد کا بہت تعلق تھا اکبر بگٹی صاحب سے. شمیم افریدی صاحب بہت قریبی دوست ہیں نواب اکبر بگٹی کے، تو آپ بلوچوں کے کلچر کو بھی جانتے ہیں، ثقافت کو بھی جانتے ہیں، اس لیے یہ سوال آپ کے لیے کوئی غیر متوقع سوال نہیں ہوگا، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، مجھے پتا ہے. دیکھیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ماما قدیر بلوچ ہے اور اس کے ساتھ فرزانہ بلوچ ہے، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچیاں ہیں، کچھ بوڑھی عورتیں ہیں، یہ لوگ ایک مارچ کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا، لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا اور سپریم کورٹ کہتی ہے پیش کرو اور حکومت پیش کرنے میں ناکام ہے. اب یہ لوگ اگر ناکام یہاں سے لوٹ جاتے ہیں واپس اسلام آباد تو کس کے ہاتھ مضبوط ہوں گے؟ ایسا پھر انہی لوگوں کے مضبوط ہوں گے کہ جس سے پاکستان کمزور ہوگا، سیدھی بات ہے. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ اس ملک میں جب سے یہ بنا آج تک جو آئین ذوالفقار علی بھٹو نے دیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. جب تک ہم آئین پہ خود اپنے اوپر، اپنی قوم پہ اور ہر ادارہ اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرے گا اور اس کے نیچے اپنے ذمہ واری کو نہیں نبھائے گا تو ایسے بہت سے جلوس بھی نکلیں گے، بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں اسلحہ بھی آئے گا اور ہر کوئی اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے اس ملک کو چلانے کی ایک اختیارات استعمال کرے گا، کیونکہ جب تک آئین پہ ہم عمل نہیں کریں. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت شکریہ آپ کا. زاہد حسین صاحب کا بہت شکریہ. یوسف شاہ صاحب، رستم شاہ میمن صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ تحریک طالبان پاکستان سیز فائر کرے گی نہیں کرے گی، سیز فائر ہوگا تو امن آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اگر ماما قدیر بلوچ اسلام آباد آتا ہے اور یہاں پر اس کو انصاف مل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جب یہاں سے واپس بلوچستان میں جائے گا تو جو بلوچستان میں جو عسکریت پسند ہیں، جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں، وہ مضبوط نہیں ہوں گے، وہ کمزور ہوں گے. تو یہ تو ریاست کے ہاتھ میں ہے. ریاست چاہے تو ایسے حالات پیدا کر سکتی ہے کہ جس سے پاکستان انتشار سے بچ سکتا ہے. اگر ریاست نہیں چاہے گی، ریاست کے ادارے نہیں چاہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.